علی اصغر کے لیے قوم اشقیہ سے پانی مانگ رہا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجھے جلدی نہیں ہے، فرصہ دینا ہے. شہادت کی مجلس ہے، تابوت کی زیارت ہے. عزادارو، میرے مولا سجاد جب کھانے کو دیکھتے تھے نا تو روتے تھے. کھانا رکھنے والا یا کنیز کہتی تھی مولا میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی؟ فرمایا نہیں، مجھے یاد آ رہا ہے میری پھوپھی زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی. میں نے پوچھا پھوپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ بیٹھ کے نماز کو پڑھ رہی ہیں؟ فرمانے لگی زین العابدین کھانا اتنا کم ہوتا ہے، میں اپنے حصے کا کھانا بچوں میں بانٹ دیتی. بتاؤ کب تک میں بغیر کھائے رہوں گی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے. جب بازار میں نکلتے تھے نا امام، قصائی گوشت پہ کپڑا ڈال دیتا تھا. خریدنے والا پوچھتا تھا تم نے گوشت پہ کپڑا کیوں ڈال دیا؟ تو کہتا تھا وہ دیکھو زین العابدین آ رہے ہیں، وہ گوشت کو دیکھ کر روئیں گے. ایک دفعہ پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ گوشت کو دیکھ کے روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے کربلا میں گوشت کے ٹکڑے بکھرے ہوئے یاد آ جائے. اجرکم اللہ. عجب نہیں امام سجاد کو قاسم کا لاشا یاد آتا. سنیں گے عزادارو، عجب نہیں امام سجاد کو مولا عباس کا لاشا یاد آتا. اس لیے کہ مقتل کا جملہ یہ ہے جب حسین مولا عباس کا لاشا چھوڑ کر چلے گئے نا، کیونکہ حضرت عباس کی وصیت تھی مولا میرا لاشا نہ اٹھائیے گا، تو یزیدی لشکر میں ایک بات گشت کرنے لگی کہ عباس ابھی زندہ ہے، عباس اٹھ کے بیٹھے گا. تو 100 تلوار بردار ظالم چلے اور مولا کے بدن مبارک پر اتنی ضربیں ماری کہ جب امام سجاد نے لاشا اٹھایا نا تو لاشا ڈھلک جاتا تھا. اللہ اکبر. اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر کی زیارت عطا فرمائے. جب آپ شام جائیں نا تو ذرا دیکھیے گا جتنی بڑی قبر جناب سکینہ کی ہے، مولا عباس کی اصلی قبر بھی اتنی ہی سی ہے. جس کا قد اتنا بڑا تھا، جس کا قد اتنا اونچا تھا، اس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ مولا سجاد نے جب لاشا اٹھایا نا رونے والوں، تو لاشا ڈھلک جاتا تھا، چٹائی میں لپیٹ کے گٹھڑی بنا کے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میرے مولا عباس کو دفنایا. منہال آئے مولا سجاد کی خدمت میں، مولا کب تک روئیں گے؟ شہادت تو آپ کا ورثہ ہے. فرمایا منہال شہادت ہمارا ورثہ ہے، مگر ماں بہنوں کا بغیر چادر کے کوفہ و شام کے بازاروں سے گزرنا ہمارا ورثہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تھکیں گے نہیں عزادارو. مجھے 2 منزلیں لینی ہیں. ابن عتیبہ نامی ایک شخص کہتا ہے کہ میں شام میں مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا کہ میں نے شادیانے بجنے کی آوازیں سنی، رقص اور طرب کی آوازیں سنی. میں نے برابر والے حجرے میں مسافر سے پوچھا کہ آج مسلمانوں کی کوئی عید کا دن تو نہیں ہے، آج مسلمان خوشی کیوں منا رہے؟ کہنے لگا کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا تھا، اسے مارا گیا ہے اور اس کے خانوادے کو اسیر بنا کر لائے ہیں، اور شام میں اسے مارنے کا جشن منایا جا رہا ہے. ابن عتیبہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کون ہے جسے کربلا میں مارا ہے. میں اپنے مسافر خانے سے باہر آیا تو میں نے کیا دیکھا، نیزوں کی انیوں پر کٹے ہوئے سر ہیں، اور سروں کا روب اور جلال بتا رہا ہے کہ یہ مرنے والے، مارے جانے والے اللہ کے ولی ہیں. پھر میری نگاہ گئی کہ کچھ مخدرات ہیں، کچھ بیویاں ہیں جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، مگر ان کی زبان پر مسلسل تسبیح کے جملے ہیں، شکر کے جملے ہیں، وہ اللہ کو یاد کر رہی ہیں. میں نے سمجھ لیا کہ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں. یکا یک میری نگاہ گئی کہ ایک بیمار و ناتوان ہے جو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گردن جھکائے آگے آگے چل رہا ہے. میں ان کے قریب گیا. میں نے کہا تم نے کیا کیا تھا کربلا میں؟ تم نے کون سا جرم کیا تھا جو کربلا میں تمہیں مار دیا گیا؟ تو انہوں نے گردن اٹھا کے مجھے دیکھا اور کہا ابن عتیبہ تم تو شام کے رہنے والے نہیں ہو.
وہ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ میرے نام سے مجھے جانتے ہیں، یہ مجھے نام لے کر پکار رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں علی ابن الحسین زین العابدین۔ میرے ہاتھ کانپ گئے، میرے پیر کانپنے لگے، مولا حسین کہاں ہے؟ کہا وہ جو نیزے کی ہنی پہ قرآن کی تلاوت سر کر رہا، وہ مولا حسین کا سر ہے۔ ایک مرتبہ کہا مولا حکم کریں میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ فرمایا اللہ اکبر۔ فرمایا تمہاری جیب میں کچھ پیسے ہیں؟ اللہ کسی کریم کو یہ دن نہ دکھائے۔ جو دینے والے لوگ ہوتے ہیں کبھی وہ یہ نہ کہیں۔ کہنے لگا مولا 2000 درہم میرے پاس ہے۔ فرمانے لگے جاؤ چند چادریں خرید کر لے آؤ۔ ابن عتیبہ کہتا ہے میں 1000 درہم سے چادریں لے کر آیا۔ میں نے بیویوں کو چادریں تقسیم کی، مگر کچھ ہی دیر بعد نیزہ بردار لوگ آئے، سروں سے چادریں اتارنے لگے۔ واہ حجابہ کے نوحے بلند ہوئے۔ میں حضرت کی خدمت میں آیا، مولا مجھے حکم کرے میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا یہ لوگ جو نیزے اٹھائے ہوئے ہیں اور نیزوں کی انیوں پہ سر ہیں، یہ پیسے کے پجاری لوگ ہیں، یہ دنیا کے لالچی لوگ ہیں، انہیں پیسے بانٹو، ان سے کہو کہ سروں کو آگے لے جاؤ تاکہ تماشا دیکھنے والے سروں کو دیکھیں، میری پھوپھی کی طرف نہ دیکھیں، میری بہنوں کی طرف نہ دیکھیں۔ کہتا ہے میں نے کچھ لوگوں کو آگے بڑھایا، کچھ سر آگے گئے، کچھ سر آگے نہیں گئے۔ اسی اثنا میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا۔ پتھر کا لگنا تھا، حسین کی پیشانی سے خون نکلنے لگا۔ میں نے تلوار نکالی، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ تو امام سجاد کی آواز آئی ابن عتیبہ تلوار رکھ لو، تلوار نہ نکالو، تم سے ایک پتھر برداشت نہیں ہوا، ہم کربلا سے پتھر کھاتے آ رہے ہیں، ہمیں دربار شام میں جانے دو۔ اجرکم اللہ۔ مولا کو حشام ابن عبد الملک نے زہر دے دیا۔ زہر کا اثر مولا سجاد کے بدن مبارک میں ہے۔ امام محمد باقر کو بلا کر کہا باقر کچھ وصیتیں سن لو، اور اے میرے لال یہ بتاؤ تم کربلا میں کتنے برس کے تھے؟ امام باقر نے فرمایا بابا میں 3 سال کا تھا۔ فرمایا تمہیں یاد ہے کربلا میں کیا ہوا؟ اب مولا کی شہادت قریب ہے، امام محمد باقر سے مصائب سن رہے ہیں، بتاؤ تم نے کربلا میں کیا دیکھا؟ فرمایا بابا میں نے دیکھا دادا حسین علی اصغر کا لاشا لائے، بابا میں نے دیکھا دادا حسین علی اکبر کا لاشا لائے، بابا میں نے نوکے سنا پر دادا حسین کا سر دیکھا۔ بس یہ جملہ کہا اور آخری جملے پر امام سجاد کی روح پرواز کر گئی۔ امام زارو قطار رو رہے ہیں۔ امام باقر فرماتے ہیں بابا میں نے دیکھا دادی زینب کے سر سے چادر۔ آواز آئی انا للہ